وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. معزز و محترم حاضرین مجلس، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، خالق، پالنہار ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم تمام کی جانیں ہیں۔ اس اللہ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، بے دینی، ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کو ہم تک پہنچایا، آپ کے اسوے، طریقے اور نمونے میں ساری انسانیت کی کامیابی و کامرانی رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے محدود وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کریم کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، قیام اللیل، تہجد پڑھتے رہے، اور بہت سارے لوگ رمضان کے اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ گڑ گڑا کر رب العالمین سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ بسا اوقات ہم انفرادی طور پر تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور بسا اوقات اجتماعی طور پر۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو دعا رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ دعا کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں، اگر ہماری دعا رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہو تو اس کے لیے اپنے باطن کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ باطن کی پاکی اور صفائی بہت ضروری ہے۔ ظاہری طور پر ہم کتنے خوشنما بن جائیں، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارا باطن پاک رہے گا اتنی قوی امید ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک ہی واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بصرہ کے بازار میں ابراہیم بن ادہم نکلے، وہ بازار سے گزر رہے تھے۔ مرہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بسوق البصرہ فاجتمع الناس الیہ، تو جیسے وہ بازار سے گزر رہے تھے، لوگ ان کو گھیر لیے، ان کے اطراف جمع ہو گئے۔ وقالوا، لوگوں نے کہا، یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: ان اللہ تعالیٰ یقول فی کتابی ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، تم دعا طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ وَنَحْنُ نَدْعُو مُنْذَ دَهْرٍ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَنَا، اور ایک عرصہ دراز سے ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کسی کے کاروبار کا مسئلہ، کسی کے اولاد کا مسئلہ، کسی کی بیماری کا مسئلہ، کسی کے مشکلات کا مسئلہ، مصائب کا مسئلہ،
اس طریقے سے ہر انسان کی الگ الگ ضروریات ہیں، اور ہم ایک عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت ابراہیم بن ادہم نے کہا، یا اہل بصرہ، اے بصرہ کے لوگوں، ماتت قلوبہم بعشرہ، 10 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، جس کی بنیاد پر رب العالمین تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ 10 ایسی چیزیں تمہارے اندر آ گئی ہیں کہ ان 10 چیزوں کی بنیاد پر رب العالمین تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے عرفتم اللہ ولم تعدوا حقا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے ساری مخلوقات اور خود ہمارا وجود اور ہمارے اندر مختلف قسم کے اعضاء، یہ سب اللہ رب العالمین کی عنایت کر رہا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں۔ اس کے علاوہ ہوائیں، پہاڑ، درخت، یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس لحاظ سے اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، لیکن کیا ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں؟ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہم سے اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح معنوں میں نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مختصر سی بات سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصعب بن عمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ان کے جسم کے اوپر جو جبہ وہ پہنے ہوئے تھے، کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پیوند لگا ہوا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کیفیت دیکھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ اسلام لانے سے پہلے یہ عالی شان شاہانہ زندگی گزارنے والے یہ مصعب بن عمیر ہیں۔ اور مصعب بن عمیر کی حالت کیا تھی کہ مصعب بن عمیر اگر کسی گلی سے گزر جاتے، لوگ جان لیتے تھے کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اتنا بھاری اور قیمتی عطر یہ لگایا کرتے تھے، خوشبو کی بنیاد پر لوگ جان لیتے تھے۔ اور یہ مصعب بن عمیر جب اسلام لائے اور ان پر اذیتیں جو دی گئی، حالت یہ ہو گئی تھی کہ سانپ جیسے اپنی کچلی چھوڑ دیتا ہے، مصعب بن عمیر بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے جسم کی چمڑی نکل جایا کرتی تھی۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کی پہلی زندگی کو بھی دیکھا تھا، اور اسلام لانے کے بعد یہ تکلیف زدہ زندگی کو بھی دیکھے، آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اور اس وقت مصعب بن عمیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصعب، ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ ان کے لیے کھانے کی فراوانی ہو جائے گی، ان کے لیے کپڑے کی فراوانی ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب کھانے کی ایسی فراوانی ہو جائے گی، ایک برتن اٹھایا جائے گا تو دوسرا برتن رکھا جائے گا، اتنی زیادہ کھانے کی فراوانی ہو جائے گی، اور کپڑے کی اتنی کشادگی ہوگی، صبح میں بندہ ایک جوڑا پہنے گا تو شام میں دوسرا جوڑا پہنے گا، اتنی آسانی کپڑے کی ہو جائے گی۔ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام خوش ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ہمارے رزق کے لیے محنت و مزدوری کرتے ہیں، ہمیں عبادتوں کے لیے صحیح وقت نہیں نصیب ہو رہا ہے، لیکن وہ وقت کتنا بہترین وقت ہوگا جب اس امت کے اندر اللہ رب العالمین کھانا اور کپڑا کشادہ کر دے گا۔ اتنی آسانی ہو جائے گی کہ ایک برتن اٹھایا جائے گا، کھانے کا دوسرا برتن رکھا جائے گا، صبح میں ایک جوڑا پہنے گا تو شام میں ایک جوڑا پہنے گا، اتنی آسانی ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کتنا بہترین وقت ہوگا جب لوگوں کے لیے عبادتوں کے لیے وقت ہی وقت ہوگا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس وقت لوگوں کے لیے جب کھانا کشادگی سے ملے گا، کپڑے کشادگی کے ساتھ ملے گا، لیکن ان لوگوں کے پاس عبادتوں کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ کیا آج کا یہ وقت غور کر کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا۔
دیکھ لیں ہماری ساری نمازوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر سلام پھیرنے والوں کی تعداد کتنی رہتی ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کی تعداد کتنی رہتی ہے. وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ہم تاخیر سے آتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, وقت کی بڑی تنگی ہے. اور حالت یہ جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے پیچھے خیال نہیں کیا جاتا کون بیٹھا کون نماز پڑھ رہا ہے, اور سامنے بیٹھنے والے نکل کر ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. اور پھر عبادتوں کے تعلق سے ہم نے اللہ کا کیا حق ادا کیا ہے. اگر اس معاملے میں اگر غور کریں اتنی ساری باتیں ہیں کہ ایک مجلس میں باتیں بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تھوڑا سا آپ غور کر لیجئے, یہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم کو وجود بخشا ہے, جس نے ہمارے جسم کے اندر اتنی ساری نعمتیں ہم کو دے دی ہیں. اور رب العالمین کا یہ احسان کہ رب العالمین ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ بھی ہم سے نہیں طلب کرتا. بس رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دے دی ہے ان نعمتوں کے بدلے میں تم میرا شکر ادا کرو, میری عبادت کرو. یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے, یہ بھی ہم سے ادا نہیں ہوتا. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. آئیے عزیزان محترم, میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا. تو ابراہیم بن ادہم نے اہل بصرہ سے کہا تھا کہ اے بصرہ کے لوگوں, 10 ایسی چیزیں تمہارے اندر آ گئی ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں, اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے. پہلی چیز یہ کہ تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے. دوسری چیز قرأتم کتاب اللہ, تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو, ولم تعملوا بہ, لیکن اس قرآن مجید کے مطابق تم عمل نہیں کرتے. غور کرنے کی بات ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ جب آ جائے عزیزان محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قرآن مجید کا کوئی ایک حرف الف لام میم, الف کے بدلے الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, اگر کوئی الف لام میم پڑھ لے, الف لام میم کی بنیاد پر اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف کے 10, لام کے 10, میم کے 10. یہ ایسا عظیم کلام ہے, اور اس کلام کے تعلق سے بھی جان لے یہ رب العالمین کا کلام ہے. اس کی عظمت, اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. آج ہم جو روزے رکھ رہے ہیں یہی قرآن کریم کی برکت سے ہمیں روزے رکھنے کا موقع ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین جبرائیل امین جن کو افضل الملائکہ قرار دیا گیا ہے, انہی کی ذمہ داری یہ رہی کہ وہ رب العالمین کے پاس سے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائے. سارے فرشتوں میں عزت وقار ان کو ملا, افضل الملائکہ کا خطاب ان کو ملا. اور جبرائیل علیہ السلام جس رات یہ قرآن لے کر آئے, ساری راتوں کے اندر یہ رات کو فضیلت حاصل ہو گئی. افضل اللیلہ, ساری راتوں میں بہترین رات, یہ نزول قرآن والی رات ہے, لیلۃ القدر والی رات ہے. اس قرآن مجید کے ذریعے سے رات کو مقام ملا کہ ساری راتوں کے اندر سب سے بہترین رات بن گئی. اور اگر کوئی اس رات کو پالے, اس رات کو عبادت کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب دے گا. معمولی بات ہے. قرآن کریم کا کیا مقام ہے. اور یہ رات جس مہینے میں آئی وہ مہینہ رمضان کا مہینہ, یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بننے کی وجہ سے افضل الشہر قرار دیا گیا. سب سے بہترین مہینہ, سب سے افضل مہینہ سارے مہینوں کے اندر نزول قرآن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو یہ مہینہ افضل الشہر قرار دیا گیا. اور جس بستی کے اندر یہ نازل ہوا وہ بستی افضل البلد قرار دی گئی. سارے بستیوں کے اندر سب سے بہترین بستی جس کی قسم رب العالمین نے کھائی ہے, جس کے حق میں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے قسم کھا کر اس سورہ کو نازل کیا ہے اور کہہ دیا کہ یہ شہر امن والا شہر ہے. جس شہر کے اندر قرآن نازل ہوا وہ سارے شہروں کے اندر بہترین شہر قرار دیا گیا. اور جس زبان میں قرآن نازل ہوا
وہ قرآن، وہ زبان افضل اللغہ، افضل اللسان قرار دی گئی. ساری زبانوں کے اندر سب سے بہترین زبان عربی زبان ہے. اس زبان کو جو اعزاز حاصل ہوا قرآن کریم کی نزول کی بنیاد پر، افضل اللسان اس کو قرار دیا گیا. اور جس شخصیت کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا اس شخصیت کو افضل البشر قرار دیا گیا قرآن کریم کی برکت سے. اتنا بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید کی نزول کی بنیاد پر ملا کہ آپ افضل البشر قرار دیے گئے. اور عزیزان محترم، جس امت نے اس قرآن کریم کو اپنا لیا اس کو افضل الامم قرار دیا گیا. ساری امتوں کے اندر سب سے بہترین امت یہ امت محمدیہ ہے جسے قرآن دیا گیا. اتنی عظیم یہ کتاب ہے اور حالت اس کی کیا ہے؟ ربع من تال القرآن والقرآن یلعن. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ کر انہیں لعنت بھیجتا ہے. اور بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کا قرآن نام کے حلق کے نیچے اترتا، نام کے سر کے اوپر اٹھتا. اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ اسلام سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکل آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن تو زبانی طور پر بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ کوئی قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن عمل کہاں سے ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کو ایک رسم بنا لیا گیا ہے اور حقیقی معنوں میں اس کی عظمت کو جاننے کے بجائے اس ماہ مبارکہ کے اندر جس میں قرآن نازل ہوا ہے اسی مہینے میں اگر سب سے زیادہ قرآن کی توہین کی جاتی ہے. آپ نے واٹس ایپ پر بھی دیکھا ہوگا کہ سوڈان یا صومالیہ کی ایک قرآت آئی ہے جس میں بہت تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ ایڈیٹنگ کر دی گئی ہے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. سیکنڈز کے اندر ایک رکعت ختم ہو رہی ہے. حالانکہ اگر اس کا صحیح ویڈیو دیکھیں گے بالکل اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے. ایڈیٹنگ کر کے اس کو فاسٹ کر دیا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن کو کتنا تیز پڑھا جا رہا ہے. یہ بھی قرآن کی توہین ہے. اور ہمارے اس شہر کے اندر ہم باہر کی بات نہیں کریں گے. کئی بار یک شبی شبینہ، سے شبی شبینہ، پن شبی شبینہ، 5 دن میں قرآن ختم ہو رہا، 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں، 1 دن کے اندر قرآن ختم کر رہے ہیں. کیا آپ کو قرآن کریم کے الفاظ صحیح طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آپ صحیح طور پر سن پا رہے ہیں؟ یہ سب قرآن کی توہین ہے. اصولی طور پر قرآن کو جس انداز سے پڑھنا چاہیے تھا اس انداز سے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اور جبکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے عرب میں لال اونٹ، سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سرخ اونٹ مل رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ مسجد میں چلا جائے اور قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر لے. سرخ اونٹ سے بہتر اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت یاد کرنا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو 2 سرخ اونٹ مل رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں چلا جائے قرآن کریم کی 2 آیتیں یاد کر لے. پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کو 3 اونٹ مل رہے ہیں یا 4 اونٹ مل رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں چلا جائے اور قرآن کریم کی 3 اور 4 آیتیں یاد کر لے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سیکھتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، آگے کی تعلیم اس کے بعد ہم لیا کرتے تھے. آج عمل کے لیے ہم کہاں پر تیار ہیں؟ تو یہ دوسری وجہ ہے دعا قبول نہ ہونے کی. پہلی وجہ اللہ کو پہچاننا لیکن اللہ کا حق ادا نہ کرنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا لیکن اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرنا. یہ دوسری وجہ ہے دعا قبول نہ ہونے کی. تیسری وجہ ہے ادیت محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ. تم دعویٰ اس بات کا کرتے ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہو. کتنی سنتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، آپ کا عمل اس پر رہا ہے لیکن ہماری بدبختی
کہ ہماری مرضی اور منشا کے خلاف یہ جا رہی ہے، ہم بآسانی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم غیروں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم کو محبت نہیں ہے، اور اس کے بعد انسان کی نجات ناممکن ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی محبت ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات سے بھی محبت ہونا ہے۔ آپ صرف آپ کی شخصیت سے محبت کریں گے، تعلیمات سے محبت نہیں کریں گے، آپ کی کامیابی اور کامرانی نہیں ہو سکتی۔ تو حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات سے محبت نہیں ہے۔ اگر یقینی معنوں میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ہوتی، ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا حلیہ، ہمارے چہرے، ہمارا لباس، ہمارے اصول زندگی، ان ساری چیزوں میں تبدیلی آ جاتی۔ دیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جب تک ان کا نام نہ پوچھا جائے معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ پیچھے سے اگر دیکھ لیں معلوم نہیں ہوتا یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج مرد حضرات لڑکیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے لمبے لمبے بال رکھنا شروع کر دیے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ڈالنے لگے ہیں، گلوں میں چین پہن رہے ہیں، عورتوں کی طرح لباس نیچے تک لٹکائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اور وہ لڑکیاں جو آج فیشن کے طور پر مردانہ لباس پہنتی ہیں، اپنے بالوں کو مردانہ انداز میں کٹواتی ہیں، مردانہ لباس پہن کر دندناتے پھرتی ہیں، کیا اس کے بعد ان لوگوں کی معافی ہو جائے گی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو ان لوگوں پر، وہ مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی مشابہت، کن چیزوں میں یہ مشابہت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور لباس کے معاملے میں مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں یا عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، یہ ملعون ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آج ایک بچی مردانہ گفتگو کرتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک ہی بچی ہے، سب بچے، اس لیے بچی مردانہ گفتگو سیکھ گئی، ماں باپ بھی اس میں برابر کے شریک ہے۔ آپ اپنی بچیوں کی زبان تبدیل نہیں کریں گے، زنانہ انداز میں اگر وہ بات نہیں کرے گی اور اسی انداز سے پروان چڑھتی چلی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ آج بڑی عمر کو پہنچ گئے، بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، لیکن انداز مردانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ زبان دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بہت سارے معاملات میں ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، حقیقت میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں ہے، اسی لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم بن ادہم نے ابو اسحاق جس کی کنیت تھی اہل بصرہ سے کہا کہ اے اہل بصرہ کے لوگوں، ادیتم عداوت الشیطان ووافقتمو، اے اہل بصرہ کے لوگوں سن لو، تم دعویٰ اس بات کا کرتے ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن حالت تمہاری کیا ہے؟ تم شیطان کے بازو جا کر ٹھہرے ہوئے ہو، شیطان کی موافقت میں تم ٹھہرے ہوئے ہو۔ شیطان تمہیں رب العالمین نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی اتباع پیروی مت کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ لیکن کیا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات داخل ہو چکی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے؟ ظاہری طور پر شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہیں، لیکن ہمارے حرکتیں بالکل شیطان کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دعا کریں تو کیا آپ کی دعا قبول ہوگی؟
اسی لیے ابو اسحاق نے کہا کہ اے اہل بصرہ کے لوگوں، اس وجہ سے تمہارا دل مر گیا ہے، تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ شیطان سے عداوت کا تو دعویٰ کرتے ہو، لیکن شیطان کی موافقت میں شیطان کے ساتھ ٹھہرتے ہو۔ دیکھیے یہ ماہ مبارکہ کے اندر معزز حاضرین، یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی، میں وہ بات پہلے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ کافی لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان مجلسوں کو آ کر گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر آ جاتی ہے، اور مغفرت کے فرشتے ان لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک یہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہ جب مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین مجلس ملائے اعلیٰ میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اصولی طور پر اکٹھا ہو کر بیٹھنا ہے، اتنی دور دور نہیں بیٹھنا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیے تاکہ فرشتوں کی مجلس کے اندر ہم آ جائیں، اور انشاءاللہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ فرشتوں کی دعائیں لیتے ہوئے بیٹھیں گے۔ ایک ایسی مخلوق جو معصیت کرنے والی نہیں ہے، جو گناہ کرنے والی مخلوق نہیں ہے، جو رب العالمین نے اس مخلوق کو جو حکم دیا ہے وہی کام کرنے والے ہیں، یہ مخلوق کی دعا ہم کو لگے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم اس مجلس میں فرشتوں کی دعا کو پالیں گے، مر بھی جائیں ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے۔ جیسے آپ کو سہولت ہے، اگر آپ کرسی پر بیٹھنا ہے کرسی پر بیٹھے، جیسے سہولت ہے بیٹھیے، لیکن اس طریقے سے قریب بیٹھیے تاکہ ہم فرشتوں کی مجلس کے گھیرے میں آ جائیں، تاکہ ان کی دعائیں ہم کو لگتی رہنا۔ تو معزز حاضرین، بات میں یہ بتا رہا تھا کہ شیطان کی عداوت کا تو ہم کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن معاملات میں شیطان کی موافقت کرتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر ہم شیطان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں روزوں کو فرض کیا ہے، تقوی کے لیے فرض کیا ہے، لیکن اس میں نہ ہمارے اخلاق درست ہیں، نہ ہماری زبانیں درست ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اس ماہ میں اب تک 5 یا 6 مسجدوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ بعض مقامات پر مرد حضرات میں بحث و تکرار ہوئی۔ ہمارے ایک ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ 2 دن پہلے جب ہم ایک مسجد کا معائنہ کرنے گئے تھے تو وہاں پر معلوم ہوا افطار سے پہلے ایک صاحب معمولی اعتکاف کے مسئلے میں بحث و تکرار کر کے روزے سے پہلے گالی گلوچ کرنے لگے روزے کی حالت میں۔ شیطان تو ان موقعوں کو تلاش کر کے ہم کو اکساتا ہے، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، ہمارا تقویٰ کہاں چلا گیا، رمضان سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی۔ اور اب تک 5 مساجد ایسی ہیں جہاں پر عورتیں جگہ کے بارے میں لڑ کر اختلاف کری ہیں، اور حالت تو یہ ہے کہ ایک جگہ اتنا بڑا فتنہ ہوا کہ پولیس اسٹیشن تک کیس چلا گیا، اور بحالت مجبوری مجھے اس مسجد میں نماز بند کرانا پڑا خواتین کے لیے، جبکہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے سے منع کیا گیا ہے، بحالت مجبوری منع کرنا پڑا کہ وہاں پر کسی عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں بڑے ادب احترام کے ساتھ رہنا ہے۔ اس مقدس گھر کی عظمت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ایسی بدتمیزی بدتمیزی اگر ہم کریں گے کہاں سے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ شیطان تو اختلاف انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہم شیطان کے چیلے بن کر اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی بات رب العالمین نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی اتباع پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ کہاں ہم نے اس کی بات کو مانی؟ اور یہی وجہ ہے کہ دل اس سے مردہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین دعا کو قبول نہیں کرتا۔ 5ویں چیز، قُلْتُمْ نُحِبُّ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو جنت سے بڑی محبت ہے، لیکن ہم نے جنت میں جانے والے عمل نہیں کرتے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ جنت ہم کو مل جائے، کیسے ملے گی؟ جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں دیکھیں، ان اعمال کو اپنائیں۔ جب ہم ان اعمال کو اپنائیں گے
ساری برائیوں سے ہم دور ہو جائیں گے. ہمارے اندر قناعت کا مادہ آ جائے گا, ہمارے اندر صبر کا مادہ آ جائے گا, ہمارے اندر اخلاق آ جائیں گے, تقویٰ آ جائے گا, پرہیزگاری آ جائے گی, غمخواری ہمارے اندر آ جائے گی جب ہم جنت کے راستے کو اپنائیں گے. یقینی معنوں میں ابو اسحاق نے اہل بصرہ سے کہا تھا کہ تم لوگ جنت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹویں چیز جو بہت اہم ترین بتائی گئی ہے, تم کہتے ہو نخاف النار, ہمیں جہنم کی آگ سے بہت ڈر لگتا ہے, ہم ڈرتے ہیں جہنم کی آگ سے, لیکن حالت کیا ہے, وَرَهَنْتُمْ أَنفُسُكُمْ بِهَا, لیکن تم نے اپنی جانوں کو جہنم کے اندر ہی رہن رکھا ہے. اپنے اعمال, اپنے کردار, اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنی جانوں کو جہنم کے اندر رہن رکھا ہے. تمہاری جان جہنم کے اندر رکھی ہوئی ہے, وہاں سے تم کیسے اس کو چھڑاؤ گے جب تک تم اعمال صالحہ کی طرف نہیں آؤ گے, اخلاق کے ساتھ, اللہ کی عبادتوں کے ساتھ, گریہ وزاری کے ساتھ, اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں, گریہ وزاری نہیں کریں گے, معافی نہیں مانیں گے, گناہوں سے تائب نہیں ہوں گے, اس وقت تک تو وہیں پر رہیں گے. اور ایک بات دیکھیے, رب العالمین کا اصول ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ایک بندہ چاہے اس کے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو, وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے, رب کی طرف رجوع ہو جاتا ہے, رب کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے, وعمل عملا صالحا, اور نیک اور صالح عمل کرنے لگ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ایک تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کے جتنے گناہ ہیں اتنے سارے گناہوں کے بدلے اللہ طرف سے نیکیاں دے دیتا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما, اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو توبہ و استغفار کے ذریعے سے ہم اپنی جان کو جو جہنم کے اندر رہن رکھا دیے ہیں وہاں سے ہم آزاد کرا سکتے ہیں, وہاں سے اپنی جان کو نکال سکتے ہیں. اور یہ جو ایام ہم کو ملے ہیں یہ توبہ و استغفار کے لیے بہترین ایام ہے. آپ بہت زیادہ گڑ گڑائیے, عاجزی و انکساری کیجیے, رب سے معافی مانگیے, ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے. مرد حضرات سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, جوانوں سے, بوڑھوں سے ہوتی ہیں, ماں اور بہنوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش کریں. پھر آئیے عزیزان محترم, چھٹویں ساتویں چیز بتائی گئی ہے, قلتم ان الموت حق, تم یہ کہتے ہو کہ موت بڑی حق ہے, فلم تستعدوا لها, لیکن تم اس موت کے لیے تیاری نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے, ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں, پتہ نہیں کس حالت میں ہماری موت واقع ہو جائے. کوشش یہ کریں ہماری جو موت واقع ہو بہترین حالت میں موت ہماری واقع ہو, اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے, ہم کو رب سے دعا کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہاری موت اس حالت میں واقع ہو کہ تم حالت اسلام پر ہو. معزز حاضرین, امبر نگر کی مسجد میں ایک صاحب آٹو چلانے والے تھے. نماز میں پہلی رکعت ختم ہوئی, دوسری رکعت کے لیے جب وہ اٹھے سورہ فاتحہ ختم ہوئی اور آمین کہا, اس کے ساتھی وہ گر گئے. جلدی سے نماز کو ختم کر کے جب ان کو اٹھا کر دواخانے کو لے گئے, ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا ان کا انتقال ہو گیا. آپ مسجد فرقان بن رہی تھی, حافظ عبدالرب صاحب مشیرآباد کے بڑے بھائی عبدالجبار صاحب دوپہر تک اس مسجد کے تعاون کے سلسلے میں گھومتے پھرتے رہے. مغرب کے بعد گھر پہنچے اور اس کے بعد ان کی طبیعت ذرا بگڑنے لگی. انہوں نے اپنی گاڑی میں بیوی اور سارے بچوں کو بٹھا لیا, بیٹیوں کو بیٹوں کو بٹھا لیا اور کہا کہ ہم کو دواخانے کو جانا ہے. ان کی زبان پہ صرف ایک ہی آیت تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی ایک آیت پڑھ رہے تھے, ریڈ ہل سے نکلے اور نامپلی کیئر ہاسپٹل میں داخل ہوئے, ان کا انتقال ہو گیا. شیخ عمر علمودی بہت سارے لوگ جانتے ہیں, چلکرگوڑا میں ایک عرصے دراز تک وہ عید کا خطبہ اور جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. ان کے انتقال کا وقت آیا,
تو ان کی زبان پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. یہ آیت ان کی زبان پر 3 دن مسلسل یہ زبان پر ورد کرتے رہے، بات چیت بند، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے، ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے اعمال کو ایسے کریں کہ ہماری موت بھی واقع ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. موت تو حق ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں، کوئی بچنے والا نہیں ہے، موت کسی بھی وقت آ کر رہے گی، لیکن اس سے پہلے ایسی تیاری کر لیں کہ ہماری موت بڑی پاکیزہ انداز میں آئے. آئیے عزیزان محترم، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو جلدی ختم کروں گا. بہت اہم ترین بات ہے، اشتغلتم بعیوب اخوانکم ولمستم عیوبکم. تم لوگ جو تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جس سے تمہارا دل مر گیا ہے، ایک وجہ کیا ہے؟ تم اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرتے ہو. فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ، نے کہاں سے کھانا، کہاں سے پھرا، گاڑی کہاں سے لیا، فون کہاں سے لیا، گھر کہاں سے بنایا، کپڑے کہاں سے خریدا، کہاں سے اس کے پاس مال آ رہا ہے، یہ ساری فکر. اگر مثال ہے، کیوں رے قاضی کیوں دبلا ہو گیا، کیا کروں، سارے لوگوں کی فکر مجھے ہی لگی ہے. بس ہماری بھی یہی حالت ہے، اپنے فکر نہیں، سارے لوگوں کی فکر. تو ابراہیم بن ادہم ابو اسحاق کہتے ہیں اشتغلتم بعیوب اخوانکم، تم اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول ہو، لیکن تم اپنے عیوبوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو چھوڑ دیتے ہو اور سامنے والے کی برائی کو بیان کرتے ہو. یہ اتنی بڑی برائی ہے جس کی وجہ سے تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے اور تمہاری دعا رب العالمین قبول نہیں کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آئیے، اگر تم نعمت اللہ ولم تشکروها، تم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو لیکن اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے. قناعت کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، بہت افسوس اور دکھ ہوگا، ہماری شکایت ہم کو آپس میں کرنا پڑ رہا ہے. کئی مقامات پر افطار میں اور سحر میں کھانے کا انتظام ہے، کسی مقام پر کھانے میں کچھ کمی واقع ہو جائے، لوگ لڑنے کے لیے ٹھہر رہے ہیں. قناعت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، قناعت کا مادہ ختم ہو گیا ہے. عزیزان محترم، مجھے ایک چھوٹی بات یاد آئی. ہمارے اس شہر میں لاک ڈاؤن کے موقع پر ایک عظیم شخصیت عالم ہے، میں ان سے ملاقات کے لیے گیا. رات کا وقت ہے، ایک ٹفن کا ڈبہ ان کے لیے کھانے کے لیے آیا، چھوٹا سا ڈبہ ہے. اسی اثنا میں ان کا بیٹا بھی سفر سے آ گیا. دونوں نے ایک پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالا اور دونوں مل کے وہ کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے خاموش بیٹھے. اتنی تکلیف نہیں، مجبوری یہ تھی کیونکہ ہوٹل وغیرہ بھی کھلی نہیں تھی کہ ان کے لیے کھانا لا کر دیا جائے. تو میں نے پوچھا کیا آپ لوگوں کو یہ کھانا بس ہو گیا، جبکہ حقیقت میں ایک آدمی کو بس نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کھلا دیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ کھانا بھی نہیں ملا ہوگا. باپ بیٹے کو کھانا کھلا دیا اللہ رب العالمین، تو ہم کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم کو تو اتنا مل گیا. کئی لوگ کھانا بھی نہیں کھائے ہوں گے. تو ایسی مصیبتوں میں، ایسی پریشانیوں میں قناعت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. قناعت ہمارے اندر نہیں ہے، ذرا ذرا سی چیز پر ہم دھوم مچا دیتے ہیں. تو آئیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جتنا ملا اسی پر اکتفا کرنا ہے. پھر میں اپنی بات کو آخری چیز رکھ رہا ہوں، 10ویں چیز ہے دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم. تم لوگ میتوں کو دفن کرتے ہو لیکن تم لوگ ان میتوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. دنیا کے اندر تمہاری زندگی کیسی چاہے گزر جائے، لیکن تم جب یہاں سے جا رہے ہو صرف تمہارا عمل تمہارے ساتھ جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتے ہیں، ایک اس کے اعمال جاتے ہیں، ایک اس کی دولت جاتی ہے اور لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز اس کے ساتھ رک جاتی ہے، وہ اس کا عمل ہے، اور 2 چیزیں اس کے لوٹ کر آ جاتی ہیں، اس کی دولت اور یہ افراد ہیں. کوئی اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہوتا. اس کے اعمال، اگر یہ اعمال صحیح ہیں تو پھر اس کے لیے خیر ہے، اگر اس کے اعمال صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے لیے خرابی، ہلاکت، بربادی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے
میتوں کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور قبر کے اندر رکھ کر مٹی اس پر ڈال دیتے ہیں۔ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ آج یہ ہمارا بھائی چلا گیا، کل ہم کو بھی ایسے ہی آنا ہے۔ ہمارا روب، ہمارا دبدبا، ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہماری انانیت، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ ہم جب جائیں گے تو خالی ہاتھ چلے جائیں گے، جیسا پیدا ہو کر آئے تھے ویسے ہی ہم کو لے جا کر دفنا دیا جائے گا۔ اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اگر یہ بات ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہمارا اس سے دل مردہ ہو جائے گا۔ اب آئیے، یہ 10 باتیں جو ہیں، یہ 10 کی 10 باتیں تزکیہ نفس سے تعلق رکھنے والی ہیں، دلوں کو پاک رکھنے سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور یہ 10 باتیں تقوی اور پرہیزگاری سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کسی کا دل پاک و صاف ہو جائے گا، تقوی اور پرہیزگاری کسی کے دل میں آ جائے گی، تو یہ 10 کے 10 خرابیاں انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کا دل زندہ رہے گا اور اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول کرے گا۔ معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر کچھ باتیں رکھی ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام ایک ایک حدیث کو سن کر یا قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سن کر اپنی زندگیوں کے اندر تغیر لا لیا کرتے تھے۔ ہم نے تو بہت ساری باتیں سنی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری بے ارادگی کی زندگی کو اللہ معاف فرما، اصولی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حقیقی معنوں میں تیرا حق ادا کرنے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرنے اور قرآن کریم کو اصولی طور پر عمل کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اے اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔